یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، اندر کی باتیں، نگران شورا کے مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی حلقے میں مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، رکن شورا کی ساؤتھ افریقہ آمد، جمعۃ المبارک میں بیان۔ جعفر صادق مراز اہل یقین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب اور آغاز کرتے ہیں مدنی خبروں کا مدنی مذاکرے سے۔ رات مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہونے والے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی منی اور دیگر کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ایسا کپڑا جس میں روشنی ہونے کی صورت میں بدن جھلکتا ہو، ویسے نہیں تو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے نماز میں، اگر وہ اس کی رنگت نظر آ رہی ہے بدن کی، تب تو نماز نہیں ہوگی۔ اب روشنی میں نظر آتی ہو، اس کا مطلب پھر بتی بند کر کے پڑا کرے تو نماز ہو جائے، تو ایسے تھوڑی ہوگا، نماز تو تب بھی نہیں ہوگی۔ پھر نابینا کی چھٹی ہو جائے گی، وہ کپڑے جیسے بھی پہنے نظر ہی نہیں آئے گا اس کو۔ تو ایسے باریک کپڑے پہننا کہ جس میں بدن کے اس حصے کی رنگت چمکے، جس کا چھپانا نماز میں فرض ہے، تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ روشنی میں چمکے یا اندھیرے۔ اندھیرے میں تو ویسے بندہ ہی نظر نہیں آتا، جب گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو کپڑے کا کیا کہنا تھا۔ اگر پتلا کپڑا اوپر کرتا پہنا ہے کسی اسلامی بھائی نے اور اس کے یہ کندھے وغیرہ چمک رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اگر رانیں چمک رہی ہیں جب کرتا ہٹا ہے اور کرتے میں چھپ جاتی ہیں، نماز میں چھپی ہوئی ہیں، تب تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنا پھر ایسے فینسی لڑکوں کا، ایسے فینسی اسلامی بھائیوں کا تو کہاں کرتا مدنی ہوگا، سمجھتے ہیں آپ؟ وہ خالی ہم جیسوں کے پاس آنے کے لیے اس کو یہ مذہبی لباس سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے تو یہ کرتا شلوار پہن کر آئیں گے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اب دیکھو، ابھی سے پھر مت بولنا پتہ نہیں تھا، آپ کو مدنی سوٹ عید کے لیے سلوانا ہے، پہلے ابھی سے تیاری کرنی ہے، صرف مدنی سوٹ اور سنت کے مطابق سارے لباس سلوانے، کپڑا دیکھ کر لینا ہے، موٹا کپڑا۔ اگر آپ نے خرید لیا اور شک پڑتا، آپ دیکھ لیں اس کو، کپڑے کو یوں رکھ کر یوں تھوڑا دھوپ میں یا وہ بلب کے سامنے اور کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بدن نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ لیکن مطلب پتلا ہے یا موٹا ہے یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو، تھوڑا کھینچمتانی کر کے دیکھیں گے نا۔ تو اگر آ گیا ہو تو اس کو پہلے بالٹی میں پانی میں بھگو لیں، اسلامی بہنیں بھی یہی کریں، اس کو بھگو لیں۔ تو بھگونے کے بعد کچھ دیر رہنے کے بعد، گھنٹہ 2 گھنٹہ، پہلے اس کو نکال کے اب اس کو سکھا لیں۔ تو
तो ये पानी से कपड़ा, एक तादाद होती है कपड़े की जो चढ़ता है, तो इस तरह मतलब है कि इसकी तरकीब करें। अगर फिर भी ये पतला रह जाता है तो फिर इसका इस्तेमाल वो करें कि जिसमें वो बेपर्दगी और नमाज वगैरह का मामला ना होता हो। तो कपड़ा देखभाल के लेना चाहिए और मोटा कपड़ा लेना चाहिए जिससे बदन ना झलके। मदनी मुकालमा बउनवान अंदर की बातें सिलसिला हुआ मदनी चैनल पर, जिसमें निगरानी मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। मुख्तसरन झलकियाँ पेश खिदमत हैं। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा मौजू है अंदर की बातें। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़बान रिसालत से दुनिया ही में जन्नत की बिशारत इनायत हो गई। आप में एक खूबी ये भी थी कि कभी फजूल बातों में नहीं पड़ते थे। जिस काम से वासिता ना होता उसके बारे में पूछते तक नहीं थे। लेकिन अफसोस हमारा जिन मामला से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता, फिर भी उसके मुतालिक बेजा सवालात करते ही रहते हैं। हमारा जिंदगी में बहुत सारी चीजों से कोई ना वास्ता ना उनसे कोई राब्ता, मगर हमारे सवालात इस कदर बेतुके और बेबुनियाद और फजूलियात से भरे हुए और बाज़ औक़ात इस कदर हुस्सास होते हैं कि अगर कोई एहतियात ना करे ना तो पता नहीं क्या 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 हो जाए। हम अपने बच्चों को ये बात बड़ी ताकीद के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए। मुसीबत ये है कि बच्चों को समझा दिया कि बेटा घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, मगर वो जो बाहर के जो बड़े हैं इनको कैसे समझाया जाए कि बच्चों से अंदर की बातें नहीं पूछनी चाहिए। अबू घर में क्या कर रहे थे अभी? अरे यार आपको क्या लगे यार अबू घर में क्या कर रहे थे? लेटे थे, बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। बच्चा बोले अबू खाना खा रहे थे। अच्छा अबू खाना खा रहे थे। अब बच्चा आपको बोले कि आपको हमारे घर की बातों से क्या मतलब, मिसाल के तौर पर किसी ने बच्चे को सिखा दिया तो आप बोलोगे बड़े बदतमीज हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको तमीज नहीं सिखाई। अम्मी बेवकूफ सो रही थी अम्मी सो रही हैं, ये को सोने का टाइम है, रोज सोती है। दुकान पे जाएंगे और कारोबार कैसा चल रहा है? यार आप अपना सामान लो ना, चलो ना यार। मुहज़्ज़ब मुआशरों में इंडिविजुअली यानी किसी भी शख्स के अपने और फिर उसके ख़ानदान के, बिलखुसूस एक फैमिली है, उस एतबार से भी उसकी कुछ ना कुछ प्राइवेसी होती है और वो अपनी प्राइवेसी को किसी के साथ शेयर करना चाहता है और किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। अब जिसके साथ शेयर करना नहीं चाहता वो ख्वामखा उससे शेयर करना चाहे तो फिर अंडरस्टूड है कि तबीयत खराब होती है। मसला सारा यही है कि इस वक्त हमारा माशरा फजूल गुफ्तगू यानी गुनाहों भरी गुफ्तगू के साथ साथ फजूल किस्म की गुफ्तगू में इस कदर मुब्तला है। अब शादी का मौका ले लीजिए, क्या तैयारी कहाँ तक पहुंची? तो लेना देना तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी लेना देना नहीं है। तैयारी कहाँ तक पहुंची? अच्छा चलो ये हमदर्दी हो गई, बहुत ज्यादा आप इसको हमदर्दी का नाम दे दोगे, हमदर्दी हो गई। लड़के वाले क्या दे रहे हैं, आप क्या ले रहे हो? दामाद तो कौन सा सूट दे रहे हैं? अंदर की बातें, अंदर की बातें अंदर होनी चाहिए। अगर ये बाहर निकलेंगी तो फसाद का अंदेशा रहेगा। अंडरस्टूड है, यानी कौन सा ऐसा मामला है जिसमें खराबी नहीं है। हम तो बचपन से घर में ये सुनते थे कि घर जी गाल बाणा ना करावाए। अब पता नहीं ये नसीहत बच्चों को माँ बाप करते नहीं करते। जो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियां मुझे सुन रहे हैं, आपके माँ बाप बोले ना बोले, मुझे भी तो आप लोग बापा शायद बोलते होंगे, तो बापा की ये बात अपनी घेरे से बांध लेंगे, घर की बात बाहर नहीं गए। अगर कोई बच्चे आपको ये सवाल करें कि बापा आपने बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई कि हमें घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बड़े ही बच्चों से पूछें कि अच्छा बेटा बताओ आज अम्मी ने क्या पकाया है, आज अम्मी कहाँ गई है, आज क्या हो रहा है? अल्लाह का करम है कि बच्चे एक तादाद है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं जवाब सिखा देता हूँ कि तुमको ये बोलना है कि मदनी चैनल पर बापा ने हमको बोला कि घर की बात किसी को नहीं बतानी।
گزشتہ دنوں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سردار آباد پنجاب پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کو مدنی حلقے میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ بڑھتے ہیں سردار آباد کی جانب۔ حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھما ہوا تھا، ایک آدمی آپ کے بائیں طرف تھا۔ دریں اثنا ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو محبوب خدائے تواب نبوت کے آفتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تمہیں سب کر لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا، پھر ارشاد فرمایا جب تک تر رہیں گے ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اس ٹائم کو دیکھا آپ نے، غیبتوں اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے۔ ہمارا وہ نازک بدن جو کہ معمولی کانٹے کی چبھن، دوپہر کی دھوپ کی تپش و جلن اور بخار کی معمولی سی اگن برداشت نہیں کر سکتا، وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکے گا؟ یا اللہ عز و جل، ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں، غیبتوں، چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے مالک عز و جل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، جبھی تو بعطائے خدائے وہاب عز و جل قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا، جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حدائق بخشی شریف میں فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ شرع کلام رضا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے، دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو۔ گزشتہ دنوں پاک بغدادی کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ جہلم پنجاب پاکستان میں ذیلی تا کابینہ سطح کے اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع میں اراکین شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے شرکاء کو نوازا۔ پاک بغدادی کابینہ آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ گزشتہ دنوں یورپ کے مختلف ممالک کا دورہ فرما کر اراکین شورا باب المدینہ کراچی پاکستان پہنچ گئے۔ قبل ازیں رکن شورا کی یورپ میں شخصیات مدنی حلقے میں شرکت ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر قمر زبان کائرہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم، دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ رکن شورا پہنچے ساؤتھ افریقہ
اور شرکت فرمائی جمعۃ المبارک کے اجتماع میں۔ آپ کی جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ ایئرپورٹ آمد ہوئی۔ یہ مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعاع مہر رسالت، شعاع مہر رسالت، متاع علم و یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہے وہ، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہے وہ، آیا ہے ان پہ رموز، آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری۔ ضمیر حسین کھرل نیشنل پریس کلب شہداد کوٹ باب الاسلام سندھ پاکستان کے سینئر پریزیڈنٹ، جن کو گزشتہ دنوں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان سے ملاقات کی مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے پاک قائمی کابینہ کے شہر شہداد کوٹ میں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ مدنی چینل کی بہار، جی مدنی بہار لیے حاضر ہیں سردار آباد پنجاب پاکستان سے۔ آپ دیکھیے بھی اور سنیے بھی کیا مدنی بہار۔ میرا نام محمد شبیر ہے، میں سردار آباد رہتا ہوں۔ میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا، میرے گھر والے بھی مدنی چینل دیکھتے تھے، اور مدنی چینل کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ میں نے 5 وقت کا نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور ایک مٹھی داڑھی کی بھی میں نے نیت کی ہے۔ مدنی چینل نہ دیکھنے سے پہلے نمازوں کی بھی کوئی مجھے پتہ نہیں تھا، اتنا حفاظت نہیں تھی نمازوں کی، کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی جمعے کی بھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن الحمدللہ جب سے گھر والوں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا، اور میں نے میرے اہل سنت کا ایک بیان سنا تھا قبر کے موضوع پہ، قبر کے ہولناک موضوع کا جب بیان میں نے سنا تو میرا دل جو سا نا گھبرا گیا، اور اس موضوع کی وجہ سے، اس بیان کی وجہ سے میں نے نیت کی ہے کہ میں آئندہ کبھی انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اور با جماعت نماز ادا کروں گا تکبیر اللہ کے ساتھ، اور میں تہجد کی نماز بھی الحمدللہ روزانہ پڑھوں گا، اور کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مدنی ماحول جیسا ماحول، یعنی کہ میرے گھر میں ہو جائے مدنی، اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں، اور مدنی چینل کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی مدنی بہاریں آ جائیں گی، اور آپ بھی نماز کی پابندی کریں۔ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ڈویژن فیضان ملنگ بابا علیہ رحمہ کے علاقے کوچہ عطار ریشم گلی میں مجلس تاجران کے تحت مقامی بازار میں دعوت اسلامی کے تحت مدنی حلقہ منعقد کیا گیا۔ طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اور بنگلہ دیش ایڈوکیٹ مختار صدیقی سے نگرانی کابینات نے ہٹ ہزاری چٹاگانگ بنگلہ دیش اور راجن گورا کی جامعہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی. اللہ ہر دویا اے منہ بے شار جہتے ہے دعوت اسلامی تم شونم ہوئے جاگ. مدنی چینل میرے خیال سے ایمان، عقیدہ اور سنیت یہ دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے مدنی چینل کا کوئی جواب نہیں ہے. سب سے بڑھیا بات ہے مدنی چینل جس بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے لیے اللہ امیر اہل سنت کا مغفرت کرے. بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کا جو خدمت چل رہا ہے یہ تعریف کرنے کی بہت بڑھیا بات چل رہی ہے. اللہ یہ دعوت اسلامی کا قیامت تک جاری رہے. بنگلہ دیش میں یہ چھوٹے بڑے بہت سارے مربی، بہت سارے اسٹوڈنٹ، بہت سارے بزنس مین ابھی یہ دعوت اسلامی کے ڈنڈے کے نیچے آنے کے بعد جو چینج آ گئے ہیں سنیت میں، اسلام میں، بہت تعریف کی بات ہے. اللہ ہر دویا اے منہ بے شار جہتے ہے دعوت اسلامی تم شونم ہوئے جاگ. اختتام کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہونے والی نگران کابینات کی شخصیات ملاقات پر. انہوں نے تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان ہونے والے مدنی حلقے میں بھی شرکت فرمائی. کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا